آواز آ رہی میری آپ لوگوں کو؟ جی حضرت. چلو چلو دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے؟ جی حضرت. اب یہاں سے بیان ہے دیکھنے اور چھونے کا بیان. دیکھنے اور چھونے کا بیان. ظاہر سی بات ہے غیر محرم کو دیکھنے اور غیر محرم کو چھونے کا بیان ہے یہ. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یعنی مسلمان مردوں سے فرما دو، قل للمؤمنین، اے میرے محبوب مسلمان مردوں سے فرما دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بہت ستھرا ہے. بے شک اللہ عز و جل کو ان کے کاموں کی خبر ہے، جو بھی کوئی بندہ جو بھی کرے پروردگار کو اس کی خبر ہے. اور مسلمان عورتوں کو حکم دو، مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. کہاں چلنا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، کہیں بھی جانا ہو تو نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور اپنا بناؤ یعنی بناؤ سنگار جو زینت ہے، زیب و زینت کرنا ان کے لیے جائز ہے، لیکن اپنا بناؤ نہ دکھائیں، دوسروں کو غیر مردوں کو نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے. اب جتنا خود ہی ظاہر ہے، مثال کے طور پر چہرہ کی تکلیف، ہاتھ، یا کیا کہتے ہیں جو اوپر سے ظاہر ہو جائے. ہم کپڑے تو پہنے ہیں، اب کیا کہتے ہیں حتی الامکان ہم نے کوشش کیا، اب جو ظاہر ہے ہی ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں مگر جتنا ظاہر ہے. اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈالے رکھیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں. مگر اب کیا کسی کو سنگار ظاہر نہیں کرنا ہے، اپنی زیب و زینت کسی کو نہیں دکھانا ہے، ایسا ہے کیا؟ کہتے نہیں، بلکہ کچھ لوگ ہیں جن کو دکھا سکتے ہیں. جیسے اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یعنی سسر یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں یا نوکر بشرطے کی شہوت والے مرد نہ ہوں یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں. ان اتنے لوگوں کے سامنے وہ بے پردہ جا سکتی ہیں اور زمین پر پاؤں نہ ماریں جس سے ان کا چھپا ہوا سنگار معلوم ہو جائے. یعنی ایسے نہ چلیں، ایسے نہ چلیں کہ آپ کے پارٹس آف باڈی کو کپڑے کے اوپر سے کوئی دیکھ سکے. آپ اس انداز سے نہ چلیں. خیر اس انداز سے کیسے چلتے ہیں یہ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھا جاتا ہے عام طور پر کیا کہتے ہیں، ممبئی وغیرہ میں تو بہت قاعدے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، گاؤں وغیرہ میں تو ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو ایسا آپ نہ چلیں، اتنا تیزی سے پیر نہ ماریں کہ کیا کہتے ہیں آپ کے کچھ پارٹس کپڑے کے اوپر سے بھی نظر آ جائیں.
اور اللہ عز و جل کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اور پروردگار فرماتا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی اپنی ازواج اور صاحبزادیوں اور مومنین کی عورتوں سے فرما دو۔ دیکھو سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے فرمایا گیا کہ اپنی بیویوں سے کہو، اور کس سے؟ اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنے اوپر اپنی اوڑھیاں لٹکا لیں، اوڑھنیاں یعنی دوپٹے سر پہ ڈالے رکھیں۔ یہ سب کے لیے حکم ہے، سب کے لیے حکم ہے کہ اپنے سر پر اپنی اوڑھنیاں دوپٹے ڈالے لٹکا لیں۔ یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور اس کو ایذا نہیں دی جائے گی، اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پروردگار فرماتا ہے والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں، یعنی بوڑھی عورتیں جو لفظی ہو چکی ہیں، بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی ہیں، دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں ہے ان لوگوں کو، اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں نکاح کی آرزو ہی نہیں، جو نکاح کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہے، اب ان کی تمام تر خواہشاتیں سرد پڑ چکی ہیں، ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے بالائی کپڑے اتار رکھیں جبکہ سنگھار ظاہر نہ کرے۔ بالائی کپڑے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکسٹرا کپڑے ہوں، اور اس سے بچنا ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ عز و جل سنتا جانتا ہے۔ حدیث نمبر 1 صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت شیطان کی صورت میں آگے آتی ہے، شیطان کی صورت میں آگے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں پیچھے جاتی ہے۔ جب کسی نے کوئی عورت دیکھی اور وہ پسند آ گئی اور اس کے دل میں کچھ واقع ہو، کیا دل میں واقع ہو؟ یعنی کوئی لڑکی ہم دیکھیں اور ہم کو پسند آ جائے اور ہمارے دل میں ایسے خیالات ہوں کہ یار کیا کہتے ہیں، اس سے دوستی ہونا چاہیے، اس سے نکاح ہونا چاہیے، اس سے ملاقات ہونی چاہیے، تو اگر وہ آدمی شادی شدہ ہو، وہ آدمی شادی شدہ ہو جس کے دل میں ایسے خیالات آئے ہوں، تو وہ اپنی عورت سے جمع کرے، اس سے وہ بات جاتی رہے گی جو دل میں پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں جو اس عورت میں اس نے دیکھی ہے وہ ساری چیزیں اس کی بیوی میں بھی موجود ہیں۔ حدیث نمبر 2 دارمی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت کو دیکھا اور وہ پسند آ گئی تو اپنی زوجہ یعنی بیوی کے پاس چلا جائے کہ اس کے پاس بھی ویسی ہی چیز ہے جو اس کے پاس ہے۔ حدیث نمبر 3 صحیح مسلم میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت کیا۔ اچانک نظر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی لڑکی پر، ویسے غیر محرم لڑکی کو دیکھنا ناجائز ہے، اگر اچانک ہماری نگاہ کسی لڑکی پر پڑ جائے تو کیا یہ بھی ناجائز ہے یا ناجائز نہیں ہے؟ اس تعلق سے میں نے پوچھا۔ اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی نگاہ پھیر لو، یعنی اگر اچانک تمہاری نگاہ کسی لڑکی پر پڑ گئی ہے تو اب دیکھتے ہی مت رہو بلکہ اپنی نگاہ پھیر لو۔ اب پڑ گئی اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن اب اس کو دیکھتے رہو گے یا پھر اس کو دوبارہ مڑ مڑ کے دیکھو، بار بار دیکھو، تو اب کیا کہتے ہیں یہ ناجائز رہے گا۔ حدیث نمبر 4 امام احمد، ابو داود و ترمذی و دارمی نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو۔ ایک نظر کے بعد کب؟ یعنی کسی لڑکی پر ایک نظر ڈالنے کے بعد یا ایک نظر پڑنے کے بعد اب دوبارہ اس کو نہ دیکھو، یعنی اگر اچانک بلا قصد یعنی بغیر ارادہ کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لے اور دوبارہ نظر نہ کرے، کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
پہلی نظر تمہارے لیے جائز ہے اور دوسری نظر ناجائز ہے، یعنی ایک مرتبہ کسی لڑکی کو اچانک اگر تم دیکھ لو تو وہ جائز ہے، لیکن اب پھر سے اس کو دیکھو تو یہ ناجائز ہے۔ تو اب ایسا نہ کریں کہ پہلی نظر دیکھیں اور دیکھتے رہ جائیں کہ پہلی نظر میں دیکھ لیا جائے، پہلی نظر تو جائز ہے، دوبارہ نہ دیکھیں گے تو ناجائز ہو جائے گی، نہیں، آپ کے ایک نظر پڑ۔ رفیق ادھر آؤ، یہ کمرہ صاف کر دو، ہاں ناشتہ کرنے کے بعد کمرہ صاف کر دو، ہاں ٹھیک ہے۔ تو ایک نظر یعنی پہلی نظر تمہارے لیے جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر پڑ گئی ہے تو اب ہٹا لیجئے اس کو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی نظر پڑ گئی ہے تو اب دیکھتے ہی جاؤ دیکھتے ہی جاؤ۔ حدیث نمبر 5، ترمذی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت عورت ہے۔ عورت کیا ہے؟ عورت عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے، عورت کو دیکھنا شیطانی کام۔ اسی لیے دونوں قرآن مجید کی شروع کی جو آیتیں دونوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی آیا ہے کہ اے میرے محبوب آپ مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں، اور عورتوں سے بھی فرما دیں کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، بلا وجہ ادھر ادھر نگاہیں نہ کریں۔ حدیث نمبر 6، امام احمد نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی دفعہ نظر کرے، خوبیوں کی طرف، جو مسلمان کسی عورت لڑکی کی خوبیوں کی طرف پہلی دفعہ نظر کرے یعنی بلا قصد، بغیر ارادہ، پھر اپنی آنکھ میچ لے، اللہ اس کے لیے ایسی عبادت پیدا کر دے گا جس کا مزہ اس کو ملے گا۔ یعنی اگر کسی لڑکی کی طرف ہماری نگاہ پڑ گئی ہے، اب ہم شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنی نگاہ پھیر لیں اس سے، تو پروردگار ہمیں ایسی عبادت پیدا کرے گا کہ اس کا مزہ صرف ہم ہی سمجھ سکتے ہیں، باقی کوئی دوسرا نہیں سمجھ پائے گا۔ حدیث نمبر 7، بیہقی نے حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے پر اور اس پر جس کی طرف نظر کی گئی اللہ کی لعنت، یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر قصدن دیکھے اور دوسرا اپنے کو بلا عذر قصدن